اس بل کی سب سے بڑی جو نقائص ہیں اور خطرناک عمل ہے وہ یہ ہے کہ بل وہ لوگ لے کر آئے ہیں جو تکفیری شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کسی بھی مسلک یا مذہب یا عقیدے کی نمائندگی نہیں کرتے، اس لیے کہ متحدہ مجلس عمل جو پاکستان میں تشکیل پائی اس میں مشہور جو پاکستان میں دیوبندی فرقہ ہے، اس کے بعد بریلوی اہل سنت ہیں، پھر اہل حدیث ہیں، اور پھر تشیع۔ تو ان سارے جو مکاتب فکر ہیں ان کے تمام اکابرین، وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ مذہبی سب موجود ہیں، لیکن تکفیری ٹولے کو سب نے مسترد کیا، فقط ہم نے نہیں بلکہ دیوبندی علماء نے بھی ان کو دور رکھا، اہل حدیث نے بھی اور بریلوی اہل سنت نے بھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے مقاصد اسلام کے بھی خلاف ہیں، ملک پاکستان کے بھی خلاف ہیں، امن کے بھی خلاف ہیں، اور قانون شکن لوگ ہیں، یا دہشت گردی میں بالکل مارنا اور قتل اور لا قانونیت پر اور آئین پاکستان میں۔ اب پہلی بات تو بنیاد یہ ہے کہ بل لانے والے بھی خود ملک پاکستان اور آئین کے دشمن لوگ ہیں اور انسانیت کے قاتل بھی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ یہ بل کے جو شقیں ہیں یہ خود آئین پاکستان جو بیس ہوتی ہے بنیاد ملک کی، اس میں تمام مذہبی آزادیاں ہوتی ہیں، مسلمانوں سے ہٹ کر دیگر جو مذاہب ہیں دنیا میں ان کو بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے جو آئین بنایا اسلام کی روح سے اور سپرٹ سے، اس میں ہندو ہوں، سکھ ہوں، اقلیتیں ہوں، جتنے بھی ہیں سب کو آزادی، تحفظ، ان کا حقوق، ان کے احترامات کو آئین پاکستان نے تحفظ دیا ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ دوسرا جو اسلامی آئین ہے اور قرآن و سنت، اہل سنت کے قریب بھی اور ہمارے نزدیک قرآن اور اہل بیت علیہ السلام، اس کے بھی منافی ہے، اس لیے کہ آج سوشل میڈیا ہے، آپ جتنے بزرگ علماء ہیں تمام مکاتب فکر کے، ان کا میں نے آج اس موضوع پر ریکارڈ جمع کیا تھا، تو سب نے جو متعصب بھی ہیں یا بہت زیادہ متشدد بھی ہیں، انہوں نے بھی اہل بیت علیہ السلام کا جب نام لیا تو اپنی زبان پہ انہوں نے باقاعدہ علیہ السلام کہا، یعنی امام حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام۔ اس میں اہل حدیث کا بھی موجود ہے، دیوبندیوں کا بھی موجود ہے، بریلویز کا بھی موجود ہے، کہ ان کے سب اکابرین، عام رضی اللہ کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، جیسے کہ ملک پر چھاپ ہوتی ہے کہ رضی اللہ کہنے سے اہل سنت کی پہچان ہے، جب علیہ السلام کوئی کہے تو کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، جعفری ہے، حق والا فرقہ ہے۔ لیکن اب اتنا چیز جو ہے وہ مؤثر ہو گئی ہے کہ ہمارے دیگر جو نہیں کہتے تھے وہ بھی اپنی تقریروں میں علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو اس میں تینوں لحاظ سے یہ مسترد شدہ ہے اور آئین پاکستان کے خلاف، اسلامی روح کے خلاف، اور عملاً جو پریکٹیکل تمام علماء بولتے ہیں اس کے بھی خلاف ہے، اور جو لائے ہیں۔ اب دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی سے پاس کیسے ہو گیا؟ اس میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو ہمارے جو سیاستدان ہیں اور بڑے بڑے جاگیردار لوگ ہی ہیں زیادہ، ان کو اسلامی جو نقطہ نظر کی صحیح پختہ گہری معلومات ہوتی ہیں، ایک تو اس سے یہ لوگ آ رہی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ قومی اسمبلی میں دیکھا ہوگا کہ سورہ فاتحہ غلط پڑھتے ہیں، سورہ توحید غلط پڑھتے ہیں، بولنے میں الفاظ ہی نہیں پتہ کیا بولنا ہے، الٹ بولتے ہیں، یعنی معلومات بھی کم ہے اور ان کا جو نالج ہے اور تجربہ اس لحاظ سے اسلامی کم ہے۔ دوسرا یہ ہے، سیاستدانوں کی کمزوری یہ ہے کہ انہیں اقتدار کے لیے جب ووٹ چاہیے ہوتا ہے تو ووٹ کے لیے ان کے سامنے کوئی آئین نہیں ہوتا، کوئی قانون نہیں، کوئی اخلاق نہیں۔ یہ اقتدار لینے کے لیے ہر
قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ دو چیزیں پاکستان میں ہم نے دیکھی، مثلا مشرف کے دور میں بھی مجھے یاد ہے کہ جب حکومت بننی تھی اور قومی اسمبلی میں ووٹوں کا مسئلہ تھا تو بڑے بیلنس میں ایک ووٹ کا مسئلہ بن گیا، بھئی ایک ووٹ جدھر جائے گا ان کا پرائم منسٹر بنے گا فار ایگزامپل۔ تو اب تکفیری فرقے کے پاس جنگ میں ایک ہی ووٹ بنتا ہے، انہوں نے اپنی بنیادی لوگوں کے ووٹوں پہ یہی جذباتی باتیں اور لوگوں کے ایمان کو بھڑکانا اور اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے ایک ووٹ کا سسٹم بنایا تھا۔ اب ایک ووٹ تھا، اب ایک ووٹ بن گیا بیلنس کا کہ جدھر جائے گا ادھر بھی پرائم منسٹر بننا ہے۔ اب ایسی چیزوں میں انہوں نے ان کو اہمیت دی، ان کو آگے لائے، میٹنگ کی، اجلاس ہوئے۔ تو اس میں سے ہماری قوم کو ایک یہ پیغام بھی ہے کہ جہاں قانون بنتے ہیں، آئین بنتے ہیں، تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں طاقت ووٹوں کی ہوتی ہے۔ اب اس میں ہمیں یہ فکر ملنی چاہیے کہ ہمارا ووٹ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ وہ تو ایک حلقے میں ایک آدمی بناتے ہیں، ہم اگر الائنس کریں اور اپنے ووٹ کو یکجا اور لوگوں کو پتہ ہو کہ ووٹ کی طاقت کیا ہے، پارلیمنٹ کے اندر آئین بننے ہیں، قانون آزادیوں کے، وہاں اثر اور طاقت کیا ہے، اور سیاست دانوں کی کمزوری کیا ہے کہ ووٹ کے لیے وہ کتنا آؤ بھگت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ووٹ کی طاقت ہم نے بالکل بکھری ہوئی ہے اور سیاست دانوں کے ہم بلا وجہ بلا مقاصد ہم ووٹ اپنا ضائع کر رہے ہیں۔ جی تو اب سیاستدانوں کی کمزوری ہے ووٹ حکومت بنانے کے لیے، کیونکہ جو چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت ہیں، حقیقت میں دیکھیں تو یہ لوگ دلی طور پر محب اہل بیت ہیں۔ میں گجرات میں جاتا ہوں، ان سے ملا ہوں، میں ان کو قریب سے جانتا ہوں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کبھی کوئی متشددانہ بات نہیں کی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا داماد تھا، بہنوئی تھا، جو ایس ایس پی تھا اشرف مارت، اس کو بھی ان تکفیریوں نے شہید کیا، یعنی ان کے گھرانے پر ان کے حملے ہوئے ہیں، اور ان کا بڑا ایک اہم آدمی بہادر ایس ایس پی اشرف مارت وہ تکفیریوں کے ہاتھ میں مارا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے بدلہ لینے کے لیے بڑے بڑے گہرے اندرونی اقدامات بھی کیے ہیں۔ تو یہ لوگ عدم معلومات کی وجہ سے، ایک چیز کی نزاکت اور گہرائی کو سمجھے بغیر، ایک چیز کو اچھی طرح پڑھے بغیر، اب اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے پاکستان میں کہ اب محرم کی لسٹ آئے گی، فلاں فلاں عالم پر پابندی۔ مجھے یاد ہے میرے زمانے میں جو عالم 10 سال پہلے فوت ہو گیا اور دنیا سے چلا گیا، تو اب خبر چھپتی تھی کہ فلاں مولانا محمد اسماعیل کو سرگودا میں محرم کے لیے پابندی لگا دی۔ یعنی ایجنسیوں کا اور جو لوگ سارا کرنے والے ہوتے ہیں چیک اور بیلنس، ان کی یہ حالت ہے کہ ان کا ریکارڈ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میرے ساتھ بھی جو ہوائی جہاز میں مسئلہ پیش آیا، فورسز آئیں آف لوڈ کرنا چاہتے تھے، جب ابھی تحقیق ہوئی، یہاں پہ ایم پی ناز شاہ نے لکھا اور لوگوں نے احتجاج کیا وہاں پہ، تو اب پتہ چلا ہے کہ کوئی جماعت الدعویٰ کے ممبروں میں ایک ایسا آدمی ہے جس کا نام سفتین شاہ فار ایگزامپل۔ تو ان لوگوں کی تحقیق کے بغیر بس اس نام کو لے کر انہوں نے کہا جہاز میں یہ ایک سفتین شاہ سوار ہو گیا ہے، یہ جماعت الدعویٰ کا فلاں گروپ جو ہے کمانڈو اس کا ممبر ہے۔ تو اتنی جا گھنسائی ہوئی کہ مرحومین کے نام یہ محرم میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں انوالو ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بل پیش تو ہو گیا پاس بھی، اس سے پہلے اعظم طارق نے قومی اسمبلی میں بے پناہ کوششیں کی، کچھ ایجنسیوں نے ساتھ دیا، کچھ باہر کی حکومتوں نے، کہ صحابہ کرام کی جو توہین کرے اسے سزائے موت ہونی چاہیے، لیکن وہ ہمیشہ ناکام رہے۔ لیکن اس لیے شور مچاتے ہیں کہ ان کے ووٹ اور ان کی جو زندگی ہے تنظیم کی، ان کا ایشو ہی فقط ایک ہے
اس لیے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ یہ بل پیش ہوا، پاس ہوا۔ اب اگلے مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ اس کا حشر کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوا، آئندہ مستقبل میں کیا فوائد ہیں، کن کن لوگوں نے کیا کیا تدبیر اور طاقت استعمال کی جس سے یہ نتائج سامنے آئے اور حقائق کھل کے آئے، اس پہ بھی پھر دوسرے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ بل پیش کرنے والا جو بندہ ہے اس کا ذرا تعارف کروا دیں، کیونکہ دہشت گرد تنظیموں نے نام بدل کر مختلف، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے پلاننگ ان لوگوں کی تھی، دہشت گرد جو تنظیمیں تھی، میں نے باقاعدہ تو وہ آرٹیکل بھی لکھا تھا اس میں کہ ان کی پلاننگ ہے کہ یہ جو بڑے ادارے ہیں ان کے اندر انٹر ہوں، یعنی اسمبلی میں انٹر ہو جائیں، یا ایسے ایسے قوانین ان کے ہاتھ میں ہوں، وہاں انٹر ہو کر انہوں نے پھر اس چیز کو آگے لانا تھا۔ کیا وہی پلاننگ کی یہ پہلی سیڑھی ہے؟ دیکھیں یہ فورتھ شیڈول والے لوگ ہیں، دہشت گردی میں ان کے نام ہیں، اور بہت میرے خود کیس کا مدعی یہی جو معاویہ اعظم ہے وہاں تھا۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری قوتیں ہیں جو قطعاً نہیں چاہتی، ضیاء الحق کے دور سے ایک پالیسی بنی تھی کہ تشیع کو ملک پاکستان میں طاقتور نہ بننے دیں، اس سے بڑی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک ان کی نظر ضیاء الحق اور ایجنسیوں کی یہ تھی کہ چونکہ ان کے پاس جذبہ ہے، یہ لوگ ڈرنے والے نہیں، ان کے پاس سٹریٹ پاور ہے، جلوس عزاداری ہیں، تو اگر یہ بہت طاقتور ہوئے تو یہ اپنی بات حکومت پر مسلط کر سکتے ہیں یا بہت زیادہ طاقتور ہو کے خطرہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ان کا یہ تھا کہ چونکہ ہمسایہ ملک ایران ہے اور ایران نے ظاہر پوری دنیا میں ایک اپنا نام اور طاقت اور ہمیشہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانا، تو حکومتیں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ کوئی ایسی تحریک، تنظیم، قوم، مذہب اتنا مستحکم ہو کہ وہ پھر ظلم کے خلاف جب کھڑے ہوں تو پھر ہر دیوار گرا دیں۔ اس لیے یہ ہر حکومتیں چونکہ حکمران بزدل ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، جیسے عراق میں صدام نے کیا، لیبیا میں قذافی نے، حسنی مبارک نے، پہلے شاہ ایران نے، ضیاء الحق نے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تشیع جو ہے طاقتور نہ ہو۔ ایک تو بھائی ایران کے پلڑے میں یہ چیز نہیں چلی جائے، حالانکہ ہم محب وطن ہیں، ہم پرامن ترین لوگ ہیں، ہم نے کبھی طاقت کا استعمال ناجائز نہیں کیا، لیکن ضیاء الحق چونکہ ڈکٹیٹر تھا، فوجی آمر تھا، اور پھر مذہبی تعصب بھی اس میں تھا، پھر وہ کچھ ایسے ملکوں کے جھولی میں تھا جس سے اس کا اقتدار تھا، چونکہ ڈکٹیٹر کو ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے عالمی سطح کی وہاں سے۔ تو جب انہوں نے بھی ایک قانون پاس کیا زکوٰۃ کے بارے میں جو ہمارے فقہ جعفریہ کے نقطہ نظر سے متصادم تھا، تو پھر اس وقت قائد جو تھے بہت ہی طاقتور قوم تھی، چونکہ بکھر میں مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے لیکن ہم بکھر میں گئے تھے، پہلا قومی کنونشن ہوا جس میں پہلی قیادت کا چناؤ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارے زعماء تھے، جاگیردار، امراء، ان کے پاس ایک اپنی سطح کی قیادت تھی، جس طرح قزلباش تھے، پھر رجوع سادات کے، پھر جہانیہ شاہ کے، یہ لوگ ہمیشہ قیادت کرتے تھے اہم امور میں، یہ ہمارے مطلب اچھے لوگ تھے مذہبی، لیکن شخصی لوگ تھے۔ تو پہلی دفعہ ضیاء الحق کے دور میں جب قوم ساری اکٹھی ہوئی، جس میں تمام شعراء، تمام ذاکرین، جتنے ہمارے ملنگ ہیں، ماتمی انجمنیں ہیں، اس کے بعد جتنے علماء ہیں چاہے اردو سپیکنگ ہوں دیگر ہوں، سارے بکھر میں اکٹھے ہوئے۔ سید وزارت حسین نقوی مرحوم نے اس کی میزبانی کی، اور ایک سیلاب تھا، اور علامہ مفتی جعفر حسین جو بہت ہی سادہ اور بہت دلیر اور بہت صاحب علم تھے، ان کو قائد چنا، تو ایک قوم میں بڑی طاقت، بہت روح تھی، بہت دلیری تھی، اور بہت پرعزم اور متحد تھے۔ تو جب قانون متصادم بنا تو علامہ مفتی جعفر حسین نے کال دی پوری قوم کو، اور قوم تو بالکل کفن پہن کر ایسے چلے کہ پورا اسلام آباد
ملینز لوگوں سے مکمل طور پر بھرا ہوا تھا. اب یہ ڈکٹیٹر تھا، اس نے پیپلز پارٹی کو ختم کیا تھا اور بھٹو کو پھانسی. اب یہ اس کے لیے برداشت نہیں تھا کہ اس قسم کے جابر کے سامنے پورا اسلام آباد سیکریٹریٹ حکومت پہ عوام کا قبضہ ہو گیا. اب اتنی عوام کو مارنا بھی گولیوں سے ناممکن تھا. تو پھر اس نے گھٹنے ٹیکے، ہمارا جو مطالبہ تھا اس کو مانا، کہا کہ جو بھی فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہے جب وہ اسٹام اور اپنا حلف نامہ دے گا بینک میں تو اس کی زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی، بلکہ وہ اپنی مرضی سے اس کا استعمال کریں گے جیسے کمان. لیکن اس نے اس کے بعد تمام ملک کی جو ایجنسیاں تھیں اور بڑے بڑے جرنل ان کو بلایا اور کہا دیکھیں ہمارے گھٹنے تو ٹکوا دیے اور رسوا کر دیا، اب ایسا پلان تیار کریں جس سے ان کی طاقت کو کمزور کیا جائے، ان کی یکجہتی اور وحدت، چونکہ وحدت ہو تو طاقت ہوتی ہے، کمزور کیا جائے. تو ضیاء الحق نے سب سے پہلے سپاہ صحابہ کی بنیاد رکھی، پھر ان کو پروموٹ کیا، پھر ان کو خوب فنڈنگ دی اور کہا کہ نعرہ بلند کرو. اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ ان کا جو برین ہے تشیع کا، چاہے وہ افسران میں ہو، چاہے وکلاء میں ہو، چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے ان کے قائدین ہوں، جس میں بھی نظر آئے کہ وہ اس قوم کو طاقت دے رہا ہے ان کا گلا کاٹ دو. اسی لیے سب سے پہلے ضیاء الحق کے زمانے میں شہید عارف حسین الحسینی جو ایک مجاہد قائد تھے اور بہت فکر والے تھے، اور انہوں نے ایک سیاسی سوچ نہیں دی کہ آؤ ووٹوں کو یکجا کرو اپنی تقدیر کے فیصلے. تو سب سے پہلے ان کو پشاور میں ضیاء الحق نے، جو فضل حق گورنر تھا، اس کے ذریعے سے کنسپریسی کر کے شہید کروایا. اس کے بعد پھر جتنے ہمارے مفکر تھے، شعراء تھے، ذاکرین تھے، عزاداروں کے بڑے بڑے بانی تڑوں کے، وہ پھر کمشنر تھے ہمارے سرگودہ سید تجمل عباس، ان کو شہید کروایا گیا. علی رضا کھلر ڈپٹی کمشنر تھے خانوال، ان کو شہید کروایا گیا. ساجد رضا گیلانی ڈائریکٹر تھے لاہور میں، ان کو شہید. یہ چودھریوں کے داماد تھے اشرف مارت، یعنی وکلاء، ڈاکٹر، علماء، سب کو شہید. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ شہادتوں سے، ان کے گلے کاٹنے سے کوئی کمی نہیں آئی اور جذبہ ہوا، تو انہوں نے کہا اس طرح لڑنا مقابلے میں مشکل ہے، اب تفریق و انتشار ڈال کے ویسے ختم کیا جائے. تو وہ بھی ایک لمبی داستان ہے کہ ان کی کتنی پلاننگ ہوئی، پھر کتنے انہوں نے گروہ بندیوں میں تقسیم. پوری ایک ہسٹری ہے. اور کچھ عرصے سے پاکستان میں یہ جو سسٹم رک گیا تھا، تو اب دوبارہ اس چیز کو ہوا دینے کے لیے اور اس فرقہ واریت کو دوبارہ پھیلانے کے لیے ان لوگوں کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے ذریعے اور یہ جو بل لایا گیا ہے اسی کے لیے ایک ان کا پہلا قدم ہے؟ ادھر پہلے بھی یہ حربے ہوئے ہیں، مطلب مختلف. دیکھیں پاکستان کے نظام میں بہت سارے ملک انوالو ہیں جو اپنے ایجنڈے ہیں، ان کے اپنے مفاد، کچھ تعصبات پہ، کچھ کسی گروہ کو مضبوط کرنا، کوئی کسی کو گرانا، کسی کو کمزور. یہ ایک عالمی ایجنڈا بنا ہوا ہے اور اس پر بہت کام ہوتا ہے، بہت فنڈ ہیں، پیسہ یہ بھی اسی کا حصہ ہے. پہلے دیکھیے آصف جلالی نے جو بات کی وہ بھی ایک فتنہ انگیزی تھی، وہ بھی ایک بہت بڑی شرارت تھی. اس سے مقصد یہ تھا تفریق ہو، انتشار ہو، کہ لوگ آپس میں ان چیزوں میں الجھے رہیں. آپس میں جب الجھتے ہیں تو کمزوری اور پیدا ہوتی ہے اور کچھ قوتیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. لیکن جنہوں نے یہ کیا تھا کہ اس سے کمزوری ہوگی، جس طرح ہے کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر سب سے بڑی ہے. پھر ایمان اور حق ہمیشہ جاء الحق وزهق الباطل، باطل ہمیشہ رسوا ہوتا ہے، چاہے طاقتور بھی ہو، چاہے ان کے پاس بہت وسائل بھی ہوں. لیکن ایمان نہیں ہوتا، اندر سازش ہوتی ہے، دل میلا ہوتا ہے، تو ان کو ہمیشہ ناکامی، رسوائی، بزدلی ہوتی ہے. حق والے تھوڑے بھی ہوں تو وہ دانائی، حکمت، دلیری سے جیت جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ سازش کی، لیکن آپ دیکھ لیں اس میں بھی
ہمارے سے زیادہ، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، ہمارے اہل سنت علماء زعماء، ان کے جو ولیوں کے مرقد ہیں، ان کے جو متولی ہیں، جو پیران پیر ہیں، مرشد ہیں، ماشاء اللہ چشم بدور، وہ میدان عمل میں آئے، اس سے ایک بات اچھی نکھری، طاقت بنی کہ پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی عصمت طہارت عزت کا کتنا راج ہے دنیا میں، یہ چیز ہمیں بھی اس گہرائی میں نہیں پتا تھا، ہم بھی اپنے تک محدود رکھتے تھے، لیکن اس سے آ کر بات نکھری کہ کتنی طاقت ہے اور کتنی لوگوں میں غیرت اور حیا ہے، اور وہ بن کر ابھرے، جو ان کی جماعت کے تھے، جو ان کے ممبر تھے، وہ بھی مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور بہت انہوں نے جرت سے بالکل ان کے ساتھ جہاد کی طرح نکلے۔ اس سے فائدہ ہوا ہماری کاز کو، اور یہ فائدہ ہوا کہ آئندہ کوئی جرات نہیں کرے گا ایسا قدم اٹھانے کا، ایمانی قوت میں اضافہ ہوا۔ اب جو بل لائے ہیں اس سے بھی ان کے مقاصد تھے کہ ہمیں شکست دیں، کمزور کریں، اہل بیت علیہ السلام کے مقام کو گھٹانے کے لیے اپنی طاقت کا نفاذ کریں، لیکن الحمدللہ ابھی جو نتیجہ سامنے آیا ہے، ہم نے تو چند دن پہلے کچھ جوانوں نے ہمیں میسج بھیجے کہ جب پنجاب اسمبلی میں علی مرتضی شاہ نے کیا تھا، وہاں پر حسن رضا نے، یہ مرتضی شاہ جی کے بیٹے ہیں، وہاں پہ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے قرارداد اور آزادی کے لیے کی تھی، تو کچھ لوگ کہنے لگے جی یہ قرارداد آئی ہے اب دوسری آئے گی، یہ تو نقصان ہوگا۔ میں نے کہا دیکھو، ہر کام کا ایک اپنا مقام ہے، جو چیز فائدے والی ہے، حق کی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کریں، جو نقصان دہ ہے، غلط ہے، باطل پہ ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں کہ اب اور قرارداد آنی ہے تو ایک حق والی قرارداد بھی نہ آئے۔ تو میں نے جب شروع میں یہ قرارداد آئی تو میں نے تمام جوانوں کو اور جو تنظیمیں ہیں ان کو میسج بھیجا کہ میرا تجربہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے کہ یہ کام جو دشمن نے کیا ہے اس کا نتیجہ فائدے میں ہوگا، آپ کے بہتری میں ہوگا، یہ ایک مولا علیہ السلام کی طرف سے تمہیں متحد ہونے کے لیے، طاقتور بننے کے لیے، یکجا ہونے کے لیے، ایک دشمن کی سازش سے تمہیں ایک اچھا پیغام آیا ہے کہ دیکھو اپنے ووٹوں کو یکجا کرو، اپنے متحد ہو جاؤ اور اپنی طاقت کو شو کرو تاکہ اس کے سامنے آپسی سپلائی دیوار بن جائے۔ اور ایسے بل اور ایسی چیزیں ملک پاکستان میں ناممکن ہے کہ کوئی اہل بیت علیہ السلام یا تشیع کے بارے میں کوئی اتنی بڑی سازش کر کے کامیاب رہے، یہ قطعاً ناممکن ہے۔ وہ چالیں چلتے ہیں، کانسپریسی کرتے ہیں، ہیپوکریسی بھی بہت ہے، قوتیں بھی ہیں، لیکن جو مسئلہ ہے نا عزاداری اور اہل بیت علیہ السلام کا سب سے بڑی جو ایڈوانٹیج ہے اور خاصیت یہ ہے کہ جو جس حال میں ہے، جس سطح جس لیول کا بھی شیعہ ہے، چاہے بہت بڑے لیول کا ہے، کمزور لیول کا ہے، علم والا ہے، بغیر علم والا، یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر پھر ہر انسان یکجا ہے، ہر زبان یکسو ہے، ہر دل سے قربانی کے لیے لوگ نکلتے ہیں۔ اور ابھی تو یہ ابتدا ہوئی تھی، یہ تو ایک سیلاب سمندر کی طرح امڈ آنا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی حکومت کو حقائق کی سمجھ آئی ہے، انہوں نے اس کو اس طریقے سے ان کے ذہن میں انہوں نے ناپا تولا نہیں تھا، چونکہ سیاستدان وہ کہتے ہیں ان کے کان بھی جو ہیں وہ لوہے کے ہوتے ہیں، اس کے لیے سنانے کے لیے ہتھوڑا چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ہتھوڑا ابھی سامنے آنے والا ہی تھا کہ ان کے کانوں نے سن لیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے، اب اصل تو امت واحد ہے، قوم ایک، قائد ایک ہونے چاہیے، لیکن اب نام حقائق جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے لینے پڑتے ہیں، جیسے قائد محترم علامہ سید ساجد علی نقوی، ان کی تنظیم، ان کی تمام باڈی، ہر ایک نے مکمل طور پر اس مسئلے کو پہلے گہری نظر سے دیکھا، پھر مکمل ہم آہنگی کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، اچھے انداز میں اس مسئلے کو حکومت کو وارننگ دی، اٹھایا،
پھر قائد محترم ہے علامہ سید حامد علی موسوی صاحب، انہوں نے اسی طریقے سے وارننگ دی، میٹنگ کی، پریس کانفرنس کی اور حکومت کو وارننگ دی۔ پھر جو وحدت مسلمین ہے انہوں نے اس مسئلے کو بھرپور انداز میں احتجاج کے لیے قوم کو پکارا۔ تو یہ سلسلہ اب تمام اس مسئلے پر یکجا ہوئے، متفق ہوئے، طاقت شو ہونے لگی قوم میں ایک یونٹی کا۔ اس ایشو پر جب بہت ہی پختہ سامنے منظر آیا تو حکومت نے دانائی کے ساتھ، خود گورنر پنجاب نے دستخط کرنے ہوتے ہیں، پھر اس سے اگلا مگلا شروع ہوتا ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد چودھری پرویز الہی نے بھی اس مسئلے پر معذرت اور ساتھ ایکسپلین بھی کیا ہے، اور اس پر وہ نادم نظر آئے ہیں۔ ہمارے قیادتوں سے، علماء سے انہوں نے باقاعدہ رابطے کیے ہیں افیشل طور پر، اور اس کے بعد جو حکومت ہے وفاقی اوپر، انہوں نے بھی اس بات کا نوٹس بھی لیا ہے اور اس کو مسترد کیا ہے۔ اب اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، ایک تو کوئی چہرے بے نقاب ہوئے ہیں کہ سازشی لوگ کون ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھنے والے، امن کے دشمن کون ہیں۔ آواز آ رہی ہے بھائی آپ؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے، آپ ایک تو یہ چیز بہت سامنے آئی ہے۔ دوسرا، حکومت کو پتہ چل گیا ہے کہ کتنی طاقت ہے مشن حق اہل بیت علیہ السلام میں، اور قومی یکجہتی کا منظر بھی آیا ہے، کچھ اچھی فکر پیدا ہوئی ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا کے آگے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے مختلف تنظیمیں جو بنی ہوئی تھیں، ذاکرین ہیں، علماء اکرام ہیں، تمام متحد ہو گئے، ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہو گئے؟ دیکھیے، سب کو ایک کلیئر، سٹرانگ، واضح تو میسج آواز آ رہی دیا ہے کہ اگر، جی ابھی میں آپ کی آواز سنی ہے، سوال بھی سنا ہے بھائی عابد۔ دیکھیں، ایک بڑا مضبوط واضح میسج گیا ہے سب لوگوں کو کہ اگر آپ انتشار کی دلدل میں رہیں گے تو دشمن جی وار کرے گا، اور آپ کی جو عزت ہے، عظمت ہے، اور جو ہماری حق کی پہچان ہے اس کو ٹھیس پہنچے گی۔ ظاہر ہے مولا کی شان مقام کو تو کوئی گرا نہیں سکتا، ان کو کسی کی تصدیق و تائید کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے انہیں چنا ہے، دلوں میں راج کرنے والے ہیں۔ لیکن بات ہوتی ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کس طرح جینا ہے، ہم نے کس طرح عزت سے رہنا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری کیسے نبھانی ہے۔ تو اس لحاظ سے پیغام گیا اس نقطے پہ، تو سب نے اپنی طاقت کو شو کیا اور سب اکٹھے ہوئے، سب میدان عمل میں نکلنے کے لیے مکمل تیار تھے۔ لیکن ابھی تک وہ نقطہ جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے کہ دائمی طور پر، ہمیشہ طور پر ہم طاقتور ہوں، اپنی عظمت کی حفاظت کریں، اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیں، اس مرحلے کو طے کرنا چاہیے، چونکہ اگر وہ نہ کیا تو مختلف انداز میں یہ وار ہوتے رہیں گے جو ہماری شکست اور کمزوری کا باعث ہوں گے۔ باقی مشن حق کو تو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور نہ ان کے مقام کو کوئی گھٹا سکتا ہے، ان کا عرش اور فرش پر راج ہے، وہ ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ چیز اس سے سامنے آئی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جب بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کیا اس قسم کا شعور نہیں تھا کہ آج کل کے دور میں جب میڈیا کا دور ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، کم از کم کسی عالم دین سے مشورہ کر لیتے، چاہے اہل سنت و جماعت کے دین سے مشورہ کر لیتے، کوئی ایسی باقاعدہ میڈیا جو ہر بل پر نظر رکھتے، کاپی تو نہیں جاتی، یہ تو مختلف جگہ سے ہو کر ہوتے ہیں، ان کے آگے بندے ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہونے کے باوجود پھر اس کو اکثریت رائے سے پاس کر دینا اور بعد میں اس کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ چیزیں تو ویسے ہی ہوتی ہے، شیطان۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں،
یہ تو وہ لوگ ہیں جو جی آواز آئی پڑھتے ہے؟ بھی نہیں ہیں. جی جی، میری آپ کی آواز آئی ہے، میں نے ساری بات بھائی عابد کاظمی آپ کی سنی ہے کہ یہ لوگ اسمبلیوں میں ہے، اور اسمبلی ملک کی روح ہوتی ہے، وہاں ذہین اور متین اور بڑے دانا اور ملک کی گہرائی قوم کی سمجھنے والے ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر یہ ہوتا تو ہمارا ملک سب ملکوں سے زیادہ ترقی کر چکا ہوتا. یہ لوگ تو صحیح چیزوں کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، ان کی گہرائی میں نہیں جاتے، اور بس چال چال میں کتنی چیزیں وہاں پاس ہوتی ہیں. یہ ان کے لیے جگ ہنسائی کا باعث بھی ہے اور خفت بھی ہے، اور ان کے لیے عبرت بھی ہے کہ یہ اپنے ذہنوں کو ٹھیک کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور حقیقت کے ساتھ قوم کی صحیح نمائندگی کریں، جو اسلام کی نمائندگی بھی ہو، آئین پاکستان کی نمائندگی بھی ہو. یہ تو لگ ایسے رہا کہ تمام چیزوں کا ان لوگوں کو پتا تھا، لیکن اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے کبھی کسی کے کرپشن نکل رہی ہے، کبھی کسی کا کوئی معاملہ سامنے آ رہا ہے تو ان کو چھپانے کے لیے لوگ عوام کو ایک طرف لگانا تھا انہوں نے کہ یہ اپنے اس چکر میں لگے رہے ہیں، ہمیں کوئی نہ پوچھے. میرا خیال ہے یہی اس کی پلاننگ ہوئی ہے ساری. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی کو اگر دیکھا جائے تو ماضی میں جو رد عمل آیا اس کو اگر دیکھیں تو کبھی یہ جرات نہ کرتے. صحیح بات ہے. بہرحال ان کی نااہلی سامنے آئی ہے، یا بدنیتی کہہ لیں، یا اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کو الجھانا، یہ حکومتیں سیاستدان ہمیشہ کرتے آئے ہیں. لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ کاز کو ہوا ہے، حق کو ہوا ہے، قوم کو ہوا ہے اور سب کو ہوا ہے کہ بہتر نتائج آئے ہیں، اور آئندہ کے لیے ان چیزوں کے رستے بند ہو گئے. وہ جو ہے اپنے باپ کی قبر پر لے کر کھڑا تھا کہ جو آپ نے کام شروع کیا وہ نہیں کر سکے اور میں کرنے والا ہوں، تو اب پھر قبر پہ جا کے بتائے ان کو کہ کیا ہوا میرے ساتھ اور کیا آپ نے کیا. سوائے ذلت رسوائی کے کسی کو بھی کچھ نہیں ملا، سوائے ذلت رسوائی، شکست اور خفت کے ان کے مقدر میں کچھ بھی نہیں ہے. آخرت بھی خراب اور دنیا میں بھی رسوائی اور جگ ہنسائی. الحمدللہ ہمارا سر فخر سے بلند ہے. ہم پھر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ملک پاکستان میں جو کرسچن عزاداری اور اہل بیت علیہ السلام. جی ان کو کاپی ایک مل گئی ہے ان کی قبر پر کے لیے، اس وجہ سے وہی کافی ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو کچھ مل نہیں سکتا، تو اسی کو لے کر جائیں گے آپ آگے. انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا عزم اور اعلان یہ ہے کہ ہم حق کے لیے ہر قربانی دیں گے، لیکن کبھی مشن پر حق آنچ نہیں آنے دیں گے. اور ہمارا حق آئین پاکستان نے دیا ہے، ملک کے قوانین نے دیا ہے. ہم اس چار دیواری کے اندر ایک پرامن شہری کی حیثیت سے اور محب وطن پاکستان بھی ہم سب سے زیادہ ہیں. پاکستان بنانے والے بھی شیعہ تھے. پاکستان کو جس نے ساری دولت دی راجہ محمود آباد، وہ بھی شیعہ تھے، اور پھر جنہوں نے مشکل وقت میں ملک پاکستان کو بچایا اور اس کے لیے قربانیاں دی، اپنے سر کٹوائے لیکن ملک پر آنچ نہیں آنے دے گی، وہ بھی ہماری قوم تھی جو سر فہرست ہے اور ہراول دستہ ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی قسم کی اسمبلی ہے جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، وہ پنجاب اسمبلی نمبر 1 پر آ گئی ہے. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ایک جتنی کمیونٹی ہے، جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بے شمار لوگ میسیجز بھی ہمیں کر رہے ہیں، تو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، اور جو کچھ ابھی رزلٹ نکلا ہے یہ اس سے بھی بہت اچھا ہوا ہے. تو آئندہ بھی اگر کوئی اس قسم کی جرت کرے تو اس کے لیے تمام کو متحد ہو جانا چاہیے، ایک آواز ہو جانا چاہیے. تو اس پر یہ ہوگا کہ فوری طور پر لوگوں کو جرت نہیں ہوگی بولنے کی، اور اس قسم کے معاشرے کو جس طرح جائے. اور آگے کیونکہ محرم آنے والا ہے، اور محرم میں یہ سلسلہ پھر اور زیادہ ہو جاتا. تو اچھا ہوا کہ پر اس چیز کو روک لیا گیا ہے،
اور آئندہ بھی شاید اس طرف کوئی نہ بڑھ سکے. تو آپ کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے، اور آپ ایک اپنی کمیونٹی کو میسج دے دیں کہ آئندہ کے لیے اگر کوئی ایسی ضرورت کرے تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی بھائی سید عابد کاظمی، بہت شکریہ. دیکھیے، میرے تو دل و جان سے ایک ہی پیغام، ایک ہی ترجیح، ایک ہی مشن، ایک ہی نصب العین ہے کہ موجودہ دور میں سب سے بڑا جو حملہ ہے وہ انسان کی یونٹی، وحدت، یکجہتی اور ہمارا ایک تنظیمی آرگنائز سٹرانگ سسٹم پر ہے. دشمن وار کر رہا ہے، چونکہ مقابلے میں تیر و تلوار، بم، اسلحے، سوسائڈ بمبنگ، ہر چیز، کوئی چیز کارآمد نہیں ہوئی، سب ناکام ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ قیادتیں عارضی ہیں، یہ عہدے عارضی ہیں، یہ چودراہٹیں، نام و نمود. دیکھو 2 دن بعد ہم نے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے. تو آئیے اپنی قبر بھی نورانی ہو جائے، آخرت بھی سنور جائے، مولا علیہ السلام کے سامنے ہم اپنا چہرہ دکھا سکیں، دنیا میں بھی کل ہمیں اچھا یاد کریں. ہم اپنے مفاد کو قربان کریں، اپنے عہدے کو قربان کریں، اور قومی مفاد کو ترجیح دیں، اور قوم کی یکجہتی اور وحدت کے لیے پازیٹیو قدم اٹھائیں. اور جو لوگ نیگیٹو بات کرتے ہیں، چاہے وہ جتنا مستحکم، جتنا پاپولر، جتنا پیسے والا، جتنا نام والا، جتنا مؤثر ہو، اگر وہ قومی کاز کے خلاف، مشن حق کے خلاف بات کر رہا ہے، اس سے دور ہو جائیں. یہ اب ایک بات آتی ہے، لانتے شروع کر دیتے، بھائی جو کام کرنے والا ہے وہ لوگوں پہ لانتیں کرنے سے نہیں ہوگا، وہ ہوگا کہ جو اللہ نے قانون بنایا ہے کہ آپ متحد ہوں، یکجا ہوں، یونائٹڈ ہوں، دل سے مخلص ہوں، وفادار ہوں، اپنے مفاد کو قربان کریں، قوم کے مفاد کو آگے لائیں، ترجیح دیں، پہلے خود قربانی دیں، پھر دوسروں کو دعوت دیں. ان چیزوں پہ اگر ہم سارے مکمل مصمم ہو کر، پرعزم ہو کر یکجا ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری عظمت میں بھی اضافہ ہوگا، طاقت میں بھی، اور ہمارے حقوق کا بھی تحفظ ہوگا، اور شہداء کا دل بھی خوش ہوگا، مولا علیہ السلام کی تائید بھی آئے گی، اللہ بھی راضی ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بالکل. بہت شکریہ جناب، آپ نے کافی ٹائم دیا اور بہت اچھی گفتگو کیا، کیونکہ اس موقع پر زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ بیش بار ہمارے لوگ جو ہمیں جنہوں نے جوائن کیا تھا وہ جو ہمیں کال بھی کر رہے تھے، لیکن پتہ نہیں نمبر میں کوئی کسی قسم کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم کال ریسیو نہیں کر سکے. ان سے معذرت چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں نے میسیجز کیے ہیں ذاتی طور پر میں ان کو شامل نہیں کر سکا، تو انشاءاللہ نیکسٹ لازمی اس کو کریں گے. لیکن یہ ضروری تھا کہ ہم بطور اوورسیز پاکستانی یہاں سے ایک مؤثر آواز آپ لوگوں کے سامنے لائیں. دوسرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اپڈیٹ کیا جائے کہ یہ جو بل منظور ہوا تھا اس کو فی الحال گورنر نے بھی منظور نہیں کیا، واپس کر دیا ہے، اور جو سپیکر ہے اس نے بھی نظر ثانی کرنے پر غور شروع کر لیا ہے، اور یہ بل اس طرح یعنی سمجھ لیں کہ قابل عمل نہیں رہا. تو یہ ایک متحد ہو کر جس طرح تمام لوگوں نے مذمت کیا، جس میں کوئی اہل تشیع یا سنی یا اس قسم کے مسئلے کی بات نہیں آئی، جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں تمام بولے ہیں. سوشل میڈیا پر ہر جگہ یہ اس کی مذمت ہے، جس کو دیکھ کر فوری طور پر گورنمنٹ نے یہ سمجھا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں محرم آنے والا ہے، تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہی ہم اس چیز کو ختم کر دیں. ورنہ کیونکہ پہلے کچھ عرصہ پہلے زیادہ دور میں جس طرح فسادات بڑھ چکے تھے، فرقہ واریت بڑھ چکی تھی، قتل عام بڑھ چکا تھا، یہی وہ لوگ تھے جو ایکسٹریمزم پھیلا رہے تھے اور سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے والے تھے لوگ تھے، یہ وہی ہیں. اور اب اسمبلیوں میں جا کر اس قسم کی جو سازشیں وہ کرتے ہیں، ان کو روکنے میں ہمارے لوگ کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ پوری امت کی کامیابی ہے، اور اس میں جو لوگ پنجاب میں رہنے والے ہیں ان کی بھی کامیابی ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ سلسلہ بڑھ جاتا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو نیکسٹ ویک دوبارہ کسی نئے مہمان نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.